أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النبأ، اس کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسری آیت عن النبأ العظیم سے اس کا نام جو ہے منتخب کیا گیا ہے، اسے رکھا گیا ہے سورہ نبأ. نبأ بڑی خبر کو کہا جاتا ہے، دا گریٹ نیوز، بڑی خبر. مکی سورت ہے یہ، آپ سب جانتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اس میں عم یتساءلون. عم اور ما دو الفاظ سے ملا ہے یہ. کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عم یتساءلون، الف گرتا ہے یہاں پہ، اصل میں دو ہے، ما ہے یہ. عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ آپس میں مختلف ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اگر آغاز ہی سے ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو انداز ہے پوچھنے کا، اس میں جلال ہے. کس بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، کس بارے میں یہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جلالی انداز میں پوچھتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں یہ آپس میں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت. قیامت کی گھڑی کے بارے میں یہ کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں آپس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی، بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس میں یہ مختلف ہیں آپس میں. یعنی ایک مختلف بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قیامت کے بارے میں مختلف خیال کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو صاف کہتے تھے کہ کوئی قیامت شامت نہیں ہے، ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں ہے، قیامت تو ہے، آئے گی.
لیکن ان کا خیال عیسائیوں سے کے قریب تھا، عیسائیوں کی طرح کہ خدا کا جو نعوذ باللہ بیٹا ہے، اس نے تمام اپنے ماننے والوں کے لیے اس نے قربانی دے دی ہے، صلیب پر وہ چڑھ گیا ہے، لہذا کوئی پرابلم نہیں، وہ جو بھی اس کو ماننے والا ہوگا، اس کے دین میں داخل ہونے والا ہوگا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آخرت ہے، لیکن وہ روحانی طور جانا ہوگا، کسی کو آرام ملے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، روحانی تکلیف ہوگی، روحانی آرام ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہے یہ بس ایسا گمان جیسا، یقینی طور ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن ہی کہتا ہے وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو گمان جیسا رکھتے تھے کہ ہاں ممکن ہے ہو، لیکن ہمیں یقین اس بات پر، اگر ہم بھی تھوڑا اس وقت غور کریں گے، اکثر ماننے والے مسلمان بھی ان کا بھی یہی حال ہے کہ گمان جیسا ہے انہیں شاید ہوگی قیامت، یقینی طور پہ وہ نہیں مان رہے، یقینی طور یقین کی حد تک ان کا یہ ایمان نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی تھے جو کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی وہاں پہ تھے، سورہ انعام میں یہ آئے تھے۔ اور کچھ دہریے تھے جو کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کا یہ زمانے کی گردش ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ دیر یہاں رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس قسم کے لوگ بھی تھے۔ اور پھر ایسے بھی کچھ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں قیامت تو آنی ہے، خدا بھی ہے، لیکن یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے۔ سورہ یاسین میں ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا دوبارہ، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ وہ مانتے تھے لیکن دوبارہ زندگی کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ نہیں، ہم سزا پاتے ہیں مگر اسی دنیا میں دوبارہ ہم جنم لیتے ہیں، اور ہم لیتے رہتے ہیں جنم، اپنی سزائیں بھگتتے رہتے ہیں یہیں پہ، اور مکمل جو اصلی نجات سے نروان کہا جاتا ہے، نروان کہتے ہیں، وہ جبھی ملے گی جب ہم بالکل فنا ہو جائیں گے، دوبارہ جب زندہ نہیں کیے جائیں گے، جب دوبارہ نہیں۔ اس قسم کے لوگ بھی تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہاں قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لیکن ہمارے کچھ ایسے بزرگ ہیں جو وہاں ہماری سفارش کریں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ان میں بھی اختلاف تھا، کچھ ایک بزرگ کو مانتے تھے، کوئی دوسرے کو، تیسرے کو، اس میں بھی اختلاف تھا۔ گویا ان کے عقیدے میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ایک بات کہہ رہے تھے، کچھ دوسری بات کہہ رہے تھے، اور پھر ایک چیز کے ماننے والے جو تھے ان کے اندر بھی مختلف قسم کی رائے تھی، مختلف قسم کی چیزیں تھی، تو بہت زیادہ اختلاف تھا۔ اسی بارے میں یہاں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی چیمیں گوئیاں دیکھی اور ان کا پھر وہ استہزاء، اس میں جو تھا مزاح جیسا اڑاتی تھی اس بات سے، کیونکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کو عام کیا مکہ مکرمہ میں، تو ان کو فکر لگی کہ شاید اس کی طرف جا رہے ہیں لوگ، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کچھ لوگ بیٹھنے لگے دکانوں پہ، چوپالوں، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جب وہ آیت بھی نازل ہوئی علیہ 19 کہ جو جہنم پہ جو ہوں گے، دوزخ پہ جو ہوں گے، 19 فرشتے جو مقرر کیے گئے ان پر بھی مذاق اڑانے لگے، اچھا اتنے فرشتوں کے ساتھ تو میں نمٹ لوں گا، آپ کتنوں کے ساتھ نمٹیں گے؟ دوسرے نے کہا باقی میرے حوالے، ان کے ساتھ میں دیکھوں گا۔ یعنی اس قسم کے مذاق جنت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہاں اچھی جہنم ہے، آگ بھی ہوگی وہاں، اور پھر آگ کے اندر پانی بھی ہوگا، آگ کے اندر پیڑ بھی ہوں گے، تھور کا پیڑ ہوگا، وہ کھلایا جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی مختلف قسم کی وہ باتیں، چمے گوئیاں جس کو ہم کہیں گے، وہ ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلالی انداز میں اپنے پورے جلال کے ساتھ پھر پوچھ رہے ہیں
عما یتساءلون، کس بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، بہت بڑی خبر ہے۔ ہم بھی آج اگر ذرا سوچیں گے، ہم اس کو بڑی خبر نہیں سمجھتے، ہم اس کو بڑی خبر نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی، کتنی ہولناک ہوگی، اس کے بارے میں ہم بھی تھوڑا، ہم کہیں گے لاپرواہی میں ہیں یا سستی برت رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں یہ چیویں گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد، جیسا کہ ہم بھی سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، ان کا یہ طریقہ درست نہیں، ان کی یہ سوچ درست نہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ جان جائے گا، کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کیا ہے اور کیا نہیں، ان کی یہ سوچ درست ہے یا ہمارا یہ کہنا درست ہے۔ ثم، پھر سنو، دوبارہ کہا کلا، ہرگز نہیں، ان کا یہ وتیرا درست نہیں، ان کا یہ بحث مباحثہ درست نہیں، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ کہ یہاں تو یہ تک لگا رہے ہیں، یہاں تو یہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، اٹکل ان کا ہے، یہ کبھی یہ ہوتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ اس قسم کی باتیں تو کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے، کس طرح سے دنیا فنا کی جائے گی اور کس طرح سے ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، ہر فرد سے حساب لیا جائے گا۔ یہ تو صاف اور شفاف الفاظ میں اللہ نے کہا پہلے، اور اب کچھ دلائل دیے کہ اگر تم ماننے کے لیے تیار ہو تو ذرا غور کرو کچھ چیزوں کے بارے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں پہ غور کرو، تم خود اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے اگر تم عقل سے کام لوگے، اگر آپ شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو گے ان چیزوں کو جن کی طرف اب اشارہ کیا گیا، آپ خود تسلیم کرو گے کہ یہ برحق ہے، قیامت کا آنا لازمی ہے، اور اس کے بعد جزا کا یا سزا کا ملنا وہ بھی یقینی ہے اور ہونا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، پہلی مثال دے دی جس پر تم رہتے ہو، زمین کے بارے میں۔ الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا، بچھونا، فرش کا؟ اسی پہ ذرا غور کرو، اس زمین کو کیسے بنایا گیا ہے، جس پر آپ چل سکتے ہو، جس پر آپ مکان بنا سکتے ہو، جس پر آپ کھیتی کر سکتے ہو، پیڑ پودے اگا سکتے ہو۔ ذرا سوچو اسی زمین کے بارے میں، اس زمین کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے کشش رکھی ہے ایک خاص حد تک، اگر زیادہ ہوتی ہم قدم اٹھا ہی نہیں پاتے، کم ہوتی تو ہم اڑتے، جس طرح چاند پہ جب لوگ گئے وہاں دیکھا گیا کہ وہ قدم رکھ نہیں پا رہے تھے، وہ کس طرح سے ان کو چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہاں انسان کا وزن، ہر چیز کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کی کشش کم ہے۔ تو یہاں دیکھو مناسب قسم کی وہ کشش رکھی گئی، زمین میں ہم چل بھی سکتے ہیں، دوڑ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد دیکھو کہ کس کس قسم کی چیزیں اس زمین میں رکھی گئی ہیں جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، مختلف قسم کے فائدے اس زمین میں ہے۔ اور جو لائف سپورٹ سسٹم ہم جو کہیں گے، کیسا درجہ حرارت ہو، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، یہ سب چیزیں اس طرف دیکھو، یہ پہچان ہے۔ اگر ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے رہنے کے لیے ایسا مستقر دیا ہے تمہیں کہ جو مناسب ہے ایک انسان کی زندگی کے لیے یا حیوانات کی زندگی کے لیے، زمین کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا، ہمارے زمین کی طرف دیکھو۔ پھر کہا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے بنایا میکھیں، یعنی ان کو گاڑ دیا اس طرح سے، جو میکھوں کا کام ہوتا ہے، پیگز انگریزی میں کہتے ہیں، جو ان کا کام ہوتا ہے وہی ان پہاڑوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک جگہ اس فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے انتمید بکم، کہ ہم نے ان پہاڑوں کو اس انداز سے بنایا ورنہ یہ زمین آپ کو لے کر ڈھلک جاتی، یعنی اس کے لیے انتہائی، اس جو سٹیبلٹی کے لیے، اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ پہاڑ بنائے۔ اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو کس طرح سے کھڑا کیا ہے، نصب کیا ہے،
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو اس زمین کو کس طرح سے بچھایا ہے، اس کو ہموار کیا ہے، اس کو بچھایا ہم نے زمین پر، اس کی طرف دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اور یہاں بھی کہا گیا پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں کے اندر بے شمار قسم کے فائدے ہمارے لیے، اگر ہم پر غور کریں گے. جنگلات جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں برف رہتی ہے، پھر وہاں سے انہی کی وجہ سے دریا میں پانی چلتا ہے اور ہم ہر موسم میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہاں جنگلی جانور رہ سکتے ہیں، وہاں سے جڑی بوٹیاں ہمیں ملتی ہیں، بے شمار جو چھوٹے موٹے فائدے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں گنایا ہے. بڑا فائدہ گنایا ہے کہ اس زمین کو اگر قرار حاصل، اگر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، یہ آپ کو لے کر ڈھلک نہیں جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی پہاڑ ہے. ان پہاڑوں کو ہم نے اس انداز سے بنایا ہے. والجبال اوتادا، پھر یہ دوسری نعمت تھی پہاڑوں کی. اب تیسری نعمت وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، جوڑا جوڑا، مرد کے ساتھ عورت. اس طرح سے حیوانات میں بھی ہر چیز جو ہے اس کے جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے. مختلف جگہوں پہ، ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے جوڑے بنائے، کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. یعنی اس میں کتنا سکون ہے، یعنی اسی جنس میں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون رکھا عورت میں، یا عورت کے لیے سکون رکھا مرد میں. یہ جوڑے جوڑے ہم نے آپ کے لیے بنائے، اور آپس میں وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ، محبت اور الفت اور رحمت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دی. یہ ایک بہت بڑا انعام ایک اور کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ گنایا ہے. اس کی طرف بھی دیکھو، پھر اسی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری نسل چل رہی ہے. ایک جگہ جو فرمایا ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہم نے اسی سے نسب چلایا اور سسرال. آپ دیکھتے ہیں جب شادی کی جاتی ہے، دلہن کو لایا جاتا ہے، تو وہاں سے چلتا ہے سلسلہ، آگے پوتے پوتیاں، یا دوسرے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں نواسا ہے، نواسی ہے، چلتا ہے. پھر گاؤں بستے ہیں، پھر شہر بستے ہیں. اس طرح سے ملک آباد ہوتے ہیں انہی دو کے ذریعے، دو ہی کے ذریعے. اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نساء میں فرمایا نخل، ہم نے آپ کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، نفس واحدہ. اور ایک اور جگہ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا. اور یہ تیسری چیز جو یہاں پر گنائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. پھر ایک اور چیز وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنائی نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث. اصل میں سبات جو ہے کاٹنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ کاٹتا ہے. کس چیز کو کاٹتی ہے نیند؟ جو دن میں ذرا ہم غم پریشانیاں یا ہماری جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے، جو ہی نیند آتی ہے ساری چیز کو کاٹ دیتی ہے. سبات کاٹنے کو ہی کہتے ہیں. تو یہاں مختلف ترجمے کرنے والوں نے لکھا ہے، کسی نے آرام کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس سے انسان آرام حاصل کرتا ہے. کتنی بھی تھکاوٹ ہو، لیکن جب آپ نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں، صبح جب جاگتے ہیں آپ، تو آپ بالکل تر و تازہ اٹھتے ہیں. آپ نے انرجی گین کی ہوتی ہے، آپ کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے پھر کام کرنے کی. تو یہ نیند اتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس سے پوچھا جائے جو اس بیماری میں مبتلا ہو کہ جسے نیند نہ آتی ہو، جو رات کو بار بار کروٹیں بدلتا ہو، کتنی تکلیف دہ زندگی اس کی ہوتی ہے، جسے یہ پرابلم ہو، جسے نیند نہ آتی. تو یہ بہت بڑی نعمت، اس کو بھی گنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر ہم نے بنایا لیل کو، رات کو لباس ہمارے لیے، یعنی پردہ پوشی کا ایک ذریعہ. اس طرح لباس چھپاتا ہے جسم کو، تو یہ رات بھی جب آتی ہے، اندھیرا جب آتا ہے، چھپاتا ہے ہم سب کو. ہم رک جاتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کام کو بند کرتے ہیں اور آرام کے لیے چلے جاتے ہیں. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہاں رات دن دیکھا نہیں جاتا، پھر بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. کس قسم کی پرابلمز ان میں آ جاتی ہیں. جو رات دن کام کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، آرام نہیں کرتے. تو یہاں فرمایا
رات کو ہم نے بنایا لباس، پردہ، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو بنایا روزی کمانے کا وقت، معاشا، معاش حاصل کرنے کے لیے ہم نے دن کو روشن ہوتا ہے اور ہم نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اپنے لیے بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ پھر وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، 7 مضبوط آسمان۔ ان آسمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک سارے لوگ ششدر ہیں، ابھی تک ان کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کائنات کے جس حصے میں یہ زمین ہے وہاں کے یہ 7 طبقے ہیں، یا پوری کائنات میں کل 7 طبقے ہیں، کیا ہے ان کی حقیقت ابھی پتہ نہیں چلے گی۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے جسے اس کا نام ہے، اس میں کروڑوں سٹارز ہیں، اس قسم کی کہکشائیں اس کائنات میں لاکھوں ہیں، بے شمار کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں دوسری کہکشاں سے دور ہوتی ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس کائنات کی وسعت کے بارے میں۔ آئنسٹائن نے اس کے بارے میں جو دی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس جو اس نے کہا ہے، قرآن مقدس میں اس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ واضح الفاظ میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے یا اپنے ہاتھ سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ جس وقت یہ بنا اس وقت جو اس کی وسعت تھی، اس وقت وہ نہیں، اس وقت وہ پھیل چکا ہے، اور دن بدن، گھڑی بگھڑی جب ہم بیٹھے کائنات کی وسعت کچھ اور تھی، ابھی کچھ عرصہ ہوا پھیل چکی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو اس آسمان کے بارے میں بھی ابھی ہم کلیئر نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے، کس انداز سے، اور اس پوری کائنات میں جو وسعت اس کو مل رہی ہے کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مضبوط بنائے ہیں، ورنہ جو مختلف قسم کی چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ اس زمین کو نقصان پہنچاتی، اس قسم کی رکاوٹیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے راستے میں کہ ہم کو بچایا ہے، زمین کو بچایا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر ہم نے بنایا سراج، چراغ کو کہتے ہیں، وہاجا، چمکنے والے، چمکنے والا، روشنی، حرارت اور قوت دینے والا یہ سورج جو ہے، اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی بہت ساری چیزیں اس سے ہم ملتی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، اس کے کتنے فائدے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ یہ بھی ہم نے بنایا۔ یہاں بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے رک کر ہم غور کریں گے کہ آسمانوں کا خدا اگر کوئی اور ہوتا، پھر اس زمین کی خدمت، زمین کا خدمتگار کیسے بنتی ہے چیز؟ یہ جو آفتاب ہے یہ زمین والوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی پوری۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکدار اور روشن، وانزلنا من المؤثرات، اور ہم نے نازل کیا مؤثرات سے، نچوڑنے والیاں، جو بادلوں کو نچوڑتی ہے وہ ہوا، جب پریشر بنتا ہے اس کے بعد وہ بارش آ جاتی ہے۔ مؤثرات اس لیے اس کا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا بادل، جو نے نچوڑنے والی ہیں، ان سے ہم نے برسایا پانی، اور کیسا؟ موسلا دھار، سجاجا۔ کیوں؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی، اناج اور سبزی اس پانی کے ذریعے۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغ، جنات جنت کی جمع، باغات، گھنے، الفافا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یوم الفصل، فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا، مقرر، فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یہ ساری نشانیاں، یہ سارے دلائل جو دیے گئے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اگر ان چیزوں پہ آپ غور کریں گے آپ خود بخود تسلیم کریں گے کہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی اتنی راحت پہنچا رہا ہے، ہماری زندگی کی آسانیاں فراہم کر رہا ہے، ہمارے لیے یہ بے شمار چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، تو کیا ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی کہے گا
کہ جو شکر گزار بندہ ہوگا، جس نے ان تمام چیزوں کا شکر ادا کیا ہوگا، اس کے ساتھ اور دوسرا انسان ہو جس نے بالکل نمک حرامی کا رویہ اختیار کیا ہوگا، بالکل شکر گزاری اختیار نہیں کی ہوگی، کفران نعمت کیا ہوگا، کیا دونوں کے ساتھ ایک قسم کا سلوک ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ایک جگہ، کیا ہم مسلم جو ہوں فرما بردار ہوں اور جو مجرم ہوں، کیا ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہم کریں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے؟ گویا جب یہ ناممکن ہے کہ مسلم اور مجرم کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کیا جائے، پھر ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد جو شخص بھی غور و فکر کرے گا وہ مسلم بنے گا، وہ فرما بردار بنے گا، وہ اللہ کے سامنے اپنا وہ سر اطاعت خم کرے گا اور نافرمانی سے توبہ کرے گا، واپس آ جائے گا اپنے پروردگار کی طرف۔ لہذا ان آیات میں ہمارے لیے صاف اور واضح انداز میں درس ہے کہ ہم اس دن، اسے ہم کہیں گے یوم الفصل، فیصلے کا دن، جس دن فیصلہ ہوگا کس کے ساتھ، کس کو انعام ملے گا، کس کو پنشمنٹ ملے گی، کس کو سزا ملے گی، یہ وہ دن ہے۔ اس دن پہ ہمارا ایمان وہ جتنا ہمیں یاد رہے گا اتنا ہم برائی سے بچیں گے، اتنا ہم اللہ کے قریب آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کو یاد رکھنے والے بنے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔